گئی. اب اس کے بعد ہم اگلی حدیث دیکھتے ہیں. حدیث نمبر ہے 33. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق بلا تحقیق دے دیا جائے تو لوگ دوسروں کے اموال اور خون پر دعویٰ کرنے لگیں. لہٰذا اصول یہ ہے کہ مدعی ثبوت پیش کرے اور مدعا علیہ اگر انکاری ہو تو قسم اٹھائے. یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے لیکن اب میں سمجھاؤں تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. یہ ہے بہقی میں آتی ہے اور صحیحین میں حدیث. اچھا, اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ عدالتی نظام کی یہاں پر بات ہو رہی ہے نا, کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک جج جو ہے وہ جب فیصلہ کرے تو اس میں اسلامی ریاست میں جو عدالت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ کوئی حاکم ہے یا محکوم ہے, کوئی بہت بادشاہ ہے یا کوئی فقیر ہے یا کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے, تو ان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ایک تو پہلی تعلیم ہے ہمارے اسلام کی کہ اسلامی قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مقدمات کی ایکچولی یہاں پر بات ہے کہ جیسے کوئی مقدمے کا فیصلہ جب ایک کوئی قاضی کرنے لگے, جو کہ آج ہم جج کہتے ہیں اس کو نا, تو اس کا ذکر ہے کہ مدعی جو ہے وہ اپنا جیسے اس نے مقدمہ رکھا کوئی اپنے مسئلے کا, وہ مدعی کہلائے گا نا, تو وہ اپنے دعوے کے اثبات کے لیے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, تو وہ گواہ پیش کرے. ٹھیک ہے, اسلام میں کوئی بھی فیصلہ یعنی کہ جج میں عدالت میں اسلامی عدالت میں کوئی فیصلہ گواہ کے بغیر نہیں ہوتا, تو گواہ پیش کرے. اچھا, اس کے بعد جو ہے اگر جو ہے وہ جو گواہ پیش کرنے کے بعد جو دوسری پارٹی ہے وہ اگر پہلی والی پارٹی کو یعنی جس نے گواہ پیش کیا وہ اس کو جھوٹا کہہ دے کہ نہیں ہم تو آپ کے گواہ کو نہیں مانتے مثال کے طور پہ, تو اب وہ کیا کرے گا, وہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے کوئی ثبوت فراہم کرے. ٹھیک ہے, سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ کوئی ثبوت دے. جیسے ہوتا ہے نا کوئی بھی کوئی چوری کا ثبوت ہے, کوئی قتل کا ثبوت ہے مثال کے طور پہ, کوئی زیادتی کا ثبوت ہے, کوئی شوہر بیوی جو ہے وہ ان کا کوئی آپس میں جھگڑا ہے تو کوئی ثبوت دے وہ. تو اچھا, اب جو ہے نا اگر مثال کے طور پہ ثبوت سے بھی بات نہیں بنتی تو اب کیا ہوگا کہ جو مطلب جو شخص ہے حلف اٹھانا پڑے گا اب اسے. ٹھیک ہے, اور وہ جو شخص ہے دوسرا والا جو شخص ہے وہ اب حلف اٹھا کے بتائے گا کہ بھائی یہ جو اس نے میرے اوپر دعویٰ کیا ہے, تو وہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا تو وہ جو دوسرا شخص ہے اب وہ حلف اٹھا کر بتائے گا کہ بھائی میں نے یہ کام نہیں کیا, اب اسے حلف اٹھانا پڑے گا. تو یہ جو ساری پروسیجر ہے یہ سارا کورٹ میں جیسے آج ہمارے کورٹ میں بھی یہ چیز فالو ہوتی ہے. اور اس سے ہمیں جو ایک چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کسی چیز پر کسی انسان کے محض دعویٰ کرنے سے وہ چیز اس کی ملکیت نہیں ہو جائے گی جب تک کچھ پروسیجرز ہیں وہ اس میں نہ اس کے اوپر پورے ہوں. جیسے وہ اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت دے, اور بظاہر چاہے وہ کتنا بھی نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, لیکن اگر جو ہے وہ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے گا اور دوسرا والا جو شخص ہے سامنے والا وہ اگر کہتا ہے نہیں یہ جھوٹا ہے, اس نے جو میرے اوپر دعویٰ ڈالا یہ غلط ڈالا, تو پھر جج کیا کہے گا کہ ٹھیک ہے پھر تم حلف اٹھا کے یہ بات کو مانو اور تم حلف اٹھاؤ کہ تم نے یہ کام نہیں کیا. تو یہ ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے. اس کے بارے میں ایک مثال ہمیں ملتی ہے جس میں اب آپ اس کو چاہے جو بھی کہیں لیکن یہ ایک حقیقت مثال ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کی ایک ذرہ چوری ہو گئی تھی. اسی سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی جو میں ابھی آپ کو پروسیجر بتا رہی ہوں نا. ایکچولی ہمارے یہاں رائج ہی نہیں ہے مکمل طور پہ, تو یہ لا کہاں رائج ہے ہمارے اسلامی, تو اس لیے بات ذرا کم سمجھ میں آتی ہے. تو وہ ایک یہودی کے پاس پائی گئی. ٹھیک ہے, ذرا ان کی. تو علی رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کے خلاف قاضی کو عدالت میں دعویٰ دائر کیا. ٹھیک ہے, یہ مدعی ہو گیا. جو دعویٰ دائر کرتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, مدعی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو قاضی نے علی رضی اللہ عنہ سے ذرا کی ملکیت کا ثبوت مانگا. تو علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو حسن کو رضی اللہ عنہ اور اپنا ایک ان کے غلام تھے اس کا نام تھا قمبر, تو ان کو بطور گواہ پیش کیا کہ بھئی ان کو پتہ ہے کہ اس نے ایسے چوری کی نا. تو قاضی پہلے تو سوچتے رہے کیونکہ دیکھیے گواہ تو مل گیا تھا اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا, بتائیے کیا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. ایک بولے آپ بتائیں. بالکل نہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو انہوں نے جب ثبوت یہ کیا ہے گواہ ہے اور ثبوت بھی ہو گیا نا, دونوں چیزیں مل گئی, گواہ یا ثبوت مانگا تھا تو آپ اس کو گواہی مل گئی
بھائی دو لوگ مل گئے نا, ایک تو انہوں نے تو ایک ہی مانگا تھا, حسن ان کے بیٹے نے بھی دے دی رضی اللہ عنہ اور غلام نے بھی دے دی, تو اب ہونا یہ چاہیے تھا, بات ختم ہو گئی. یہی تو بات ابھی کہی جا رہی ہے کہ بھائی تم گواہ پیش کرو. اب قاضی جو تھے اس وقت کے, انہوں نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک طرح سے فیصلہ علی رضی اللہ عنہ کو لگا کہ میرے حق میں ہو گیا. وہ تھوڑی دیر سوچتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں تو قبول نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یہ تو آپ کے اپنے پرسنل بیٹا ہے, یہ تو آپ کا اپنا غلام ہے, آپ کوئی اور ثبوت دیں. گواہی اب ختم ہو گئی. میں نے کہا نا پہلے گواہی دیں گے, گواہی نہیں ہوگی تو ثبوت ہوگا. ثبوت کیا ہوتا ہے, پیچھے کوئی وہ چھوڑ گیا آپ نے نا, ایویڈنس چھوڑ گیا, کوئی چوری اگر کی تو ہوتا ہے نا, جیسے گھر سے مل گیا کہ دیکھیے یہ اس کا یہ چیز رہ گئی, اس کا رومال رہ گیا. اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا نا, یہ چیز رہ گئی, جوتا رہ گیا, تو یہ دیکھیے یہ ثبوت ہے. تو اب ثبوت تو کچھ بھی نہیں تھا. تو علی رضی اللہ عنہ تھوڑے دن کشمکش میں رہے. انہوں نے کہا کہ ثبوت کے بارے میں کوشش کرتے رہے, ان کو کوئی بھی نہیں ملا. تو جو قاضی تھے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے نہ گواہی مجھے آپ کی قبول نہیں اور ثبوت آپ نے مجھے دیا نہیں کوئی. تو اس لیے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے فیصلہ کیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دی. اب میں نے آپ کو اسی لیے کہا تھا اب آپ جو بھی اس بات کو کہہ لیں, جو بھی کہیں, لیکن یہ آپ صرف جان لیں, اس کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ اس وقت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے. اور آج کل آپ دیکھ لیجئے, ہم اپنی گورنمنٹ میں اور دنیا کی کسی بھی گورنمنٹ میں امیجن تو کریں ذرا یہ اس چیز کو. تو بہرحال وہ تو اب بات یہ ہے کہ وہ تو قاضی کی بات تھی نا, ایک ان کا اپنا ورڈکٹ تھا, ان کی اپنی مرضی تھی. بہرحال انہوں نے تو اپنے طور پہ, اگر ہم یہ کہیں کہ اسلامی نظام کی یہ کمی ہے تو کمی تو نہیں ہے. انہوں نے تو گواہ جو دیکھے نا موجود تھا انہوں نے تو پیش کر دیا تھا. لیکن ایکچولی جج کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے نا, جو لا ہوتی ہے, گورننگ ایجنسی ہوتی ہے, ان کے پاس بہت بڑی اتھارٹی اور ان کے پاس ہوتی ہے نا کہ جو چاہے وہ کرے, ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو وہ بات الگ ہے کہ اس میں انہوں نے گواہ پیش کر دیا تھا, اس گواہ کے حوالے سے فیصلہ درست تھا کہ ان کو مل جانی چاہیے تھی ذرا. لیکن آپ یہاں اب دیکھ لیجئے کہ وہ قاضی نے جو بھی انہوں نے سمجھا انہوں نے ریجیکٹ کر لیا. اور ثبوت یہی ہوتا ہے کہ آسان بات نہیں ہوتی, سارے ثبوت ہر ایک تو نہیں دے سکتا. تو اس بنا پر یعنی یہ جو بات ہے, اسی لیے یہ بات یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا کہ اگر جو ہے نا اس چیز میں یہ شرط نہ رکھی جائے تو پھر تو لوگ نا بلا وجہ, جو حدیث کے بھی آ رہا ہے نا ٹکڑا, یہ آ رہا ہے کہ پھر تو لوگ ایک دوسرے کے مال اور خون پہ دعوے کرنے لگیں گے. اگر یہ اسٹرکٹ رولز اور ریگولیشن نہ رکھے جائیں, اس سے معاشرہ جو ہے وہ نظام تہ و بالا ہو جائے گا, لوگ سکون سے نہ رہ سکیں گے. تو یہ اس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا. اور اس میں ایک اور جو طریقہ اس میں ہے وہ حلف لینے کا بھی ہے کہ جو دوسرا جو شخص ہے نا مدعا علیہ, یعنی جس کے اوپر الزام لگا ہے, اب اگر تو وہ مان جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے, وہ ایکسیپٹ کر لے کہ بھئی ٹھیک ہے مجھ سے یہ غلطی ہوئی. لیکن اگر وہ یہ نہیں مانتا کسی طرح اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میرے اوپر الزام لگا رہا ہے, تو پھر اس کو حلف لینا ہوتا ہے. اور وہ حلف لے کے قسم اٹھا کے مطلب اس بات کو کہتا ہے کہ میرا یہ قصور نہیں ہے یا میں نے یہ کام نہیں کیا. تو پھر وہ جج جو ہے وہ پھر شواہد اور تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے اور پھر فیصلہ کرتا ہے. تو بیسکلی جو بات ہے وہ بس یہ اس کے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ مطلب ایک پروسیجر جو اسلامی کورٹ کا یا اسلامی نظریے کا ہے وہ سامنے